بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ قابل قدر بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے موت اور زندگی کا نظام چلایا۔ جب سے اللہ پاک نے دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، وہاں سے لے کر کے ابھی تک یہی نظام چل رہا کہ دنیا میں لوگ آتے، اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے چلے جاتے۔ تو یہ موت اور زندگی کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلایا۔ یہ نظام چلانے میں اللہ کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ پاک نے یہ موت اور زندگی کا نظام چلایا؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ بیان فرماتے قرآن کریم میں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ پاک فرماتے ہم نے موت اور زندگی کا نظام چلایا، تم کو دنیا میں بھیجا۔ ایک وقت آئے گا کہ تم کو دنیا سے ہم اپنے پاس بلا لیں گے۔ تو یہ موت اور زندگی کا نظام اس لیے چلایا کہ تمہیں دنیا میں بھیج کر کے اللہ پاک دیکھے کہ تم میں سے کون بھلے اور اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو اچھے اعمال کرنے کے لیے، بھلے اعمال کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دنیاوی زندگی عطا فرمائی۔ یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے۔ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا کو آخرت کی کمائی کا ذریعہ اللہ پاک نے بنایا۔ یہاں کھیتی کر لو، یہاں بوائی کر لو، یہاں فصل لگا لو، اور آخرت میں جا کر کے اس کو کاٹ لو گے۔ آخرت کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے یہ دنیا عطا فرمائی۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سمجھدار، ہوشیار اس کا نام ہے جو مرنے کے بعد والی زندگی پر نظر رکھے اور مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کرے۔ دنیا تو گزر جائے گی، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں لوگ دنیا میں آئے اور انہوں نے اپنا وقت پورا کیا، دنیا چھوڑ کر کے چل بسے۔ کل ہم اور تم بھی یہ دنیا کو چھوڑ دیں گے۔ ہم زیادہ عمریں لے کر نہیں آئے، آب حیات پی کر کے نہیں آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ فرمان، آپ کا فرمان سچ ہے۔ آپ کو حدیث پاک میں کہا گیا، الصادق والمصدوق، آپ اپنی بات میں سچے۔ آپ کی بات میں اگر کوئی شک کرے تو اس کے ایمان کا مسئلہ ہو جائے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات میں کوئی شک کرے تو ایمان کا مسئلہ ہو جائے۔ آپ اپنی ہر بات میں سچے، پکے، اور اللہ کی طرف سے سچا ہونے کا اعلان بھی کیا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بات میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ صادق اور مصدوق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان۔ آپ نے فرمایا، اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60-70 سال کے درمیان میں رہے گی۔ بس زیادہ سے زیادہ آدمی 70 سال، اور پھر اگر کوئی آگے نکلے تو 80-90 سال جیے گا، لیکن زیادہ تر میری امت کی عمریں 60-70 سال کے درمیان میں۔ یہ 60-70 سال کی عمر پوری ہو گئی، ہم تم دنیا کو سلام کہہ دیں گے، آخرت کی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ جیسے ہمارے بزرگ چلے گئے، ہمارے باپ دادا چلے گئے، ہمارے پردادا دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے گھر میں ہم دیکھے 1 سال کے پہلے، 2 سال سے پہلے، چند سال پہلے ہمارے گھر میں ہمارے دادا تھے، ہماری دادی تھی، ہمارے والد تھے، ہماری ماں تھی۔
آج کوئی گھر میں ان کا نام لینے والا نہیں، یہ سب اپنا اپنا وقت پورا کر کے چلے گئے۔ ہم تم بھی دنیا میں اسی لیے آئے ہیں کہ ہم اپنا وقت پورا کریں گے، اور اللہ کی طرف سے جب بلاوا آئے گا تو ہم مجبور ہو جائیں گے اللہ کے بلاوا پر لبیک کہنے پر۔ ہماری مرضی چلے گی نہیں، نہ ہم اپنی مرضی آئے نہ ہم اپنی مرضی جائیں گے، اور کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہمارا وقت دنیا میں ابھی اللہ نے دیا، بڑا قیمتی، بڑا غنیمت جانے اس کو، اور بڑی سعادت جانے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حیات، ہمیں یہ زندگی دی، اور یہ زندگی دی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، اچھے اعمال کرنے کے لیے، بھلے اعمال کرنے کے لیے۔ یہ دنیاوی زندگی میں ہم نماز پڑھے، روزہ رکھے، صدقہ خیرات کرے، عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ میں ہمدردی کا معاملہ رکھے، ہم اڑوس پڑوس محلہ والوں کی خبر گیری رکھے، یتیموں، بیواؤں کی، بیماروں کی، لاچاروں کی، اور بے بس لوگوں کی ہم رکھوالی کرے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دنیاوی زندگی عطا فرمائی۔ اگر یہ کام کیا تو بھی زندگی تو گزرنے والی ہے، گزر جائے گی، اور اگر نہیں بھی کیا تو بھی زندگی گزر جائے گی۔ ابو جہل کی زندگی گزر گئی، ابو لہب کی زندگی گزر گئی، وہ بھی ایک انسان تھا، لیکن اس نے جیسی زندگی گزاری ویسی اس کی موت بھی آئی، وہ بھی چلا گیا اس کا وقت پورا کر کے، لیکن اس کے لیے فیصلہ ہوا خالدین فیہا ابدا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دشمن، یہ اسلام کے دشمن، یہ مسلمانوں کے دشمن، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو نہ اپنانے والے سنتوں کے دشمن، یہ مریں گے اور جائیں گے جہنم میں، خالدین فیہا ابدا، کبھی جہنم سے نکلیں گے نہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ۔ اور ایک ایسا مجمع تھا، 1.25 لاکھ کا مجمع، 1,24,000، یہ ہم نے سنا نبیوں کی یہ تعداد ہے 1,24,000۔ اتنی تعداد، اتنا مجمع اللہ پاک نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیا۔ صحابہ کا مجمع 1,24,000۔ محدثین بیان فرماتے کہ صحابہ کی تعداد جتنے نبی اتنے صحابہ۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ بیان کی کہ آپ علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والے، آپ کی تربیت میں رہنے والے، آپ کے پاس ملنے جلنے والے، وہ ایسا پاکیزہ مجمع تھا کہ ایک صحابی ایک نبی کی صفت اپنے اندر رکھتا تھا، دوسرا صحابی دوسری نبی کی صفت، تیسرا صحابی تیسرے نبی کی صفت، 1.25 لاکھ نبی تو 1.25 لاکھ صحابہ، ایک صحابی میں ایک نبی کی صفت۔ ایسا مجمع جو نبی سے پیار کرنے والا، نبی علیہ السلام کے لیے سب کچھ لٹا دینے والا، نبی کے ایک ایک فرمان پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا، ایک ایک سنت پر قربان ہو جانے والا، نبی کے ہاتھ کے اشاروں پر ناچنے والا مجمع۔ نبی نے یوں کا یوں کرو یوں کرنا، یوں کرو یوں کرنا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے منبر پر آپ خطبہ دے رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، اور مجمع آتا جاتا تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زبردست صحابی ہے، بہت چھوٹے قد کے تھے۔ محدثین بیان فرماتے عبداللہ ابن مسعود، ان کا مقام تو وہ ہے کہ اگر آپ دیکھو تو آپ کی ٹوپی گر جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کی پسند میری پسند ہے، عبداللہ جس کو ناپسند کرے میری ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اتنا اعتماد تھا وہ صحابی پر، حضرت عبداللہ ابن مسعود پر، لیکن اتنا قد تھا کہ بیٹھے ہوئے آدمی سے تھوڑے بڑے،
اتنے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود، بیٹھے ہوئے آدمی سے تھوڑے بڑے، یعنی اتنا قد تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ آ رہے تھے، سیڑھی پر چڑھ رہے تھے، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ ہاں، یہ مجمع جو بکھرا ہوا تھا، آپ ان کو کہنا چاہتے تھے بیٹھ جاؤ، لیکن آپ کے اشاروں پر کھیلنے والا، ناچنے والا یہ مجمع تھا، تو پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں پر ہی بیٹھ گئے۔ وہاں پر آپ کو بلانا پڑا، عبداللہ آ جاؤ، تمہیں نہیں کہتا آ جاؤ، تم اندر آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ تو یہ صحابہ کا مجمع جو آپ کے اشاروں پر چلنے والا، آپ کی ایک ایک بات پر عملی زندگی رکھنے والا، آپ کے کسی قول و عمل کو ضائع نہ کرنے والا، یہ مقدس مجمع تھا۔ تو ان کا بھی وقت پورا ہو گیا، لیکن ان کے بارے میں قرآن میں کہا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ایسا پاکیزہ مقدس یہ مجمع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ایک ابو جہل بھی گیا، ابو لہب بھی گیا، عتبہ بھی گیا، شیبہ بھی گیا، اور ایسے بہت سارے گئے، لیکن ان کے لیے ابدی جہنم کا فیصلہ سنایا گیا، ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے۔ اور یہ مجمع ہے جن کے لیے اللہ کی طرف سے یہ مژدہ، یہ پروانہ، یہ بشارت، یہ انعام کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور پیارے بھائیوں، بہت پیارے بھائیوں، اللہ جس سے راضی ہو جائے، اس سے بڑی نعمت دنیا آخرت میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کی رضامندی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام کے لیے اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ سنو بھائی، آنے والے آتے رہیں گے، دھیان سے سنو، میری بات سنو۔ تو ایسی زندگی ہم گزارے بھائیوں کہ اللہ کی طرف سے ہمیں رضامندی کا پروانہ دیا جائے، دنیا چھوڑ کر کے جائے، اور جانا ہے، دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک صحابی نے یہ سوال کر لیا کہ آقا قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب تو نہیں دیا کہ قیامت کب آئے گی، اس لیے کہ قیامت ایک ایسا علم ہے کہ جس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ اس لیے قیامت کو قرآن کریم میں کہا گیا ساعہ، ساعہ نام دیا کہ ساعتن کے معنی گھڑی، لہذا قیامت اچانک کسی گھڑی میں آ جائے گی۔ کون سی گھڑی میں، کون سے مہینے میں، کون سے سال میں، کون سے دن میں، کون سے ہفتے میں، کہہ نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبرائیل آیا تھا آسمان سے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے فٹافٹ وہ سوال کر رہا تھا۔ پہلا سوال کیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ آقا بتائیے مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آقا نے اس کا جواب دیا۔ دوسرا سوال کیا مل اسلام، اسلام کی حقیقت بتائیے، آقا نے وہ جواب دیا۔ تیسرا سوال کیا جبرائیل نے مل احسان، احسان کسے کہتے؟ آقا نے جواب دیا۔ اس نے چوتھا سوال کر لیا، وہ چوتھا سوال یہ تھا متی الساعہ، ساعہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، ارے جبرائیل تو پوچھنے والا اور مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، لہذا پوچھنے والا اور میں پوچھا جا رہا، جس سے پوچھا جا رہا پوچھنے والے سے زیادہ جانتا نہیں۔ جیسے تیرے پاس علم نہیں قیامت کا، ایسے میرے پاس بھی علم نہیں ہے قیامت کا۔ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے پوچھا گیا یہ پوچھنے والے سے زیادہ علم رکھنے والا نہیں۔ تو اس نے ایک اور سوال کر لیا، اچھا آقا بتائیے قیامت کا علم تو نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن فما اماراتھا، قیامت کی علامتیں کیا ہوگی؟ قیامت کی علامتیں بتائیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت کی علامات بتایا، تلد الامۃ ربتہا،
وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ رِعَاشًا يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے ان تلد الامۃ ربتہا۔ اس کا موٹا سا مطلب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دنیا کا معاملہ الٹا ہو جائے گا۔ ایک زمانہ تھا کہ باپ کے سامنے بیٹے کو بولنے کی ہمت نہیں، ماں کے سامنے بچیاں سہمی رہتی، اپنی آواز کو دبی دبی آواز رکھتی، ماں کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں، بڑے بھائی کے سامنے چھوٹے بھائی کو زبان کھولنے کی ہمت نہیں، استاد معلم ٹیچر کو دیکھ کر کے بچے اپنے گھروں میں چھپ جاتے۔ لیکن قیامت جب آنی ہوگی اس وقت میں معاملہ الٹا ہو جائے گا، باپ بیٹا بن جائے گا، ماں بیٹی بن جائے گی، بڑا بھائی چھوٹا بھائی بن جائے گا، استاد یہ اسٹوڈنٹس بن جائے گا، اسٹوڈنٹس استاد بن جائے گا۔ اب یہی معاملہ ہے، یہی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے پہلے کہا آقا کی بات سچی، الصادق المصدوق کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ایک وہ تھا زمانہ جو بڑے بوڑھوں نے دیکھا، ایک آج زمانہ ہے۔ آج باپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، ہاں بچے سوار ہو جاتے، باپ کا منشا نہیں، باپ کا مزاج نہیں کہ بچے یہ کام کرے، بچوں کو میں یہ لا کر دوں، باپ نہیں چاہتا، لیکن وہ بچوں کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیتا۔ وہ بچے آج باپ بنے ہوئے، باپ مجبور ہے بچے اور اولاد کے سامنے جکماری کرنا، اس کو ماننا پڑتا اپنے اولاد کی بات، لہذا بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی منتیں کرتا، ارے بھائی ایسا مت کر، ویسا وہ ہے، وہ سر چڑھائے ہوئے اور ناک چڑھائے ہوئے اپنے بڑے بھائی سے بات کرنا، لہذا یہ ماحول الٹا ہو جائے گا، بڑا چھوٹا بن جائے گا، چھوٹا بڑا بن جائے گا، اور یہی آج پوری دنیا میں یہی ماحول۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ رِعَاشًا يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ ایسے لوگ جو بکریاں چرانے والے، جن کے پاؤں میں جوتے نہیں، بدن میں کپڑے نہیں، ننگے بدن ننگے پاؤں، بکریاں چرانے والے، یعنی جن کا مارکیٹ میں کوئی ویلیو نہیں، یہ بکریاں چرانے والوں کا کیا ویلیو، لہذا وہ جن کے پاؤں میں جوتے نہیں، وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ بغیر جوتے والے، عُرَاةَ بغیر کپڑے والے، رِعَاشًا بکریاں چرانے والے، لیکن ایسا پاور ان میں آ جائے گا، يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، یہ بکریاں چرانے والے وی آئی پی ایریوں میں رہیں گے، يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ وی آئی پی ایریوں میں رہیں گے۔ یہ محدثین بیان فرماتے ہیں قیامت کی ایک علامت ہے جو آقا نے بیان فرمائی، دبئی والوں نے یہ علامت پوری کر دی۔ دبئی والے کون تھے؟ حفاۃ العراۃ رعاشا۔ ایک زمانہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، یہ دبئی والے بکریاں چرانے والے تھے، ان کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، کپڑے ان کے بدن میں پہننے کے نہیں تھے، اور آج دبئی والوں نے ایسی لمبی لمبی عمارتیں بنائی کہ ان کی طرف سے تحدی ہے، ان کی طرف سے چیلنج ہے کہ دنیا میں کوئی ملک ایسی عمارتیں بلڈنگیں بنا سکتا ہو تو بنائے، فلک بوس عمارتیں، بڑی خوبصورت، بڑی شاندار، تو دبئی میں جیسی بلڈنگیں پوری دنیا میں آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ نے یہی بیان فرمایا، وَأَمَّا الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ رِعَاشًا يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ بہت ایسی علامت، اِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرُوا السَّاعَةَ۔ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ کہ جب معاملہ ذمہ داریاں تقسیم کرنے کا وقت آئے تو غیر اہل کو ذمہ دار بنا دیا جائے، ہاں غیر اہل کو ذمہ دار بنا دیا جائے۔ جیسے ایک حدیث میں قیامت کی علامت بیان فرمائی، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک وقت آنے والا ہے، ایک زمانہ آنے والا ہے، شرفہم دینار و درہم، عزت کا معیار مال دولت بن جائے گا، مال دولت، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس بنگلہ ہے، جس کے پاس گاڑی ہے،
جس کے پاس دکان ہے، جس کے پاس ہوٹل مکان ہے، لوگ اسی کو سلام کریں گے، حاجی صاحب السلام علیکم، حاجی صاحب السلام علیکم۔ شرفہم دینار و درہم، عزت کا معیار مال دولت بن جائے گا، یہ قیامت کے قریب ہوگا۔ آج یہی ہے، یہی ہو رہا ہے جو آقا نے بیان کیا تھا، سچ سچ بیان کیا۔ یہ آنکھیں سب اپنی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ وَنِسَاؤُهُمْ قِبْلَتُهُمْ، ایسا زمانہ آئے گا کہ عورتیں ان کا قبلہ بن جائے گی۔ ماں تھی، شادی نہیں ہوئی تھی، میری ماں میری ماں میری ماں، میری ماں تو رابعہ بصریہ جھوٹ نہیں بول سکتی، میری ماں ایسی، اور ہے سب کی ماں ایسی ہوتی، اپنی اولاد کے لیے سب قربان کرنے والی ماں۔ لیکن وہ ماں آج بھی ہے، لیکن گھر میں بہو آ گئی تو وہ بہو میری بیوی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اب وہ ماں جو ماں تھی آج چڑیل بنی ہوئی ہے، وہ ماں تھی آج وہ انصاف نہ کرنے والی بنی ہوئی ہے۔ وہی ماں تھی، وہ ماں آج خیانت کرتی ہے، میری بیوی پر وہ انصاف نہیں کرتی، برابر سے اس کو رکھتی نہیں۔ تو یہ نساؤں قبلتہم، عورتوں کا مزاج زن پروری، زن مریدی، بس میری بیوی کہے وہ سچا ہے۔ وہ ماں ایک طرف چلی گئی، بہن ایک طرف چلی گئی، خالہ ایک طرف چلی گئی، پھوپھیاں ایک طرف چلی گئی۔ تو یہ نساؤہم قبلتہم، یہ قیامت کے قریب یہ علامات۔ تو یہ ساری میں کتنا بیان کروں، محدثین نے مستقل ایک کتاب لکھی، ہر حدیث کی کتاب میں کتاب الفتن، اس میں ساری یہ باتیں بیان کی ہے، ساری یہ باتیں کہ قیامت سے پہلے یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا، اور آقا نے یہ سب بیان کر دیا، سارا بیان کر دیا۔ حضرت ابو بکرہ غالباً وہی ہے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابی، وہ بیان فرماتے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد میں ممبر پر کھڑے ہو گئے، اور ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے بیان کرنا شروع کیا، تم پر یہ حالت آئے گی میرے امت کے لوگوں، یہ آزمائش آئے گی، یہ فتنہ آئے گا، یہ مصیبت آئے گی، یہ حالات آئے گے، تم کو اس طرح جھنجھوڑا جائے گا، تمہیں اس طرح تھپیڑے آئیں گے، تمہارے اوپر ایسی موجیں آئے گی، تمہاری طرف اوروں کی طرف سے ایسے مسائل آئیں گے۔ آقا بیان کرتے رہے، بیان کرتے رہے، بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز کے لیے اذان پڑی گئی، تو پھر آقا ممبر سے نیچے تشریف لائے اور آقا نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ ظہر کی نماز پڑھا کر پھر ممبر پر کھڑے ہو گئے، اور آقا نے پھر بیان کرنا شروع کیا، وہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا، عصر کے لیے اذان پڑھی گئی، آقا نماز پڑھانے کے لیے نیچے تشریف لائے، نماز پڑھا کر پھر ممبر پر کھڑے ہو گئے، اور آقا نے پھر بیان کرنا شروع کر دیا، یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا۔ راوی بیان کرتے یہاں تک کہ سورج ہمارے دیواروں کے کنارے پر آ گیا، یعنی ڈوبنے کے قریب ہو گیا۔ پورے دین اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت کی علامتوں کو بیان کیا، یہ ہوگا یہ ہوگا۔ راوی یعنی حدیث نقل کرنے والے بیان کرتے کوئی بات آپ نے ایسی نہیں چھوڑی جو ہونے والی تھی اور اس دن بیان نہ کی ہو، سب بیان کر دیا۔ وہ صحابی خود بیان کرتے حفیظہ من حفیظہ ونسیہ من نسیہ، اتنے پورے دین کی تقریر کس کو یاد رہے؟ یاد رکھنے والوں نے یاد رکھی، بھولنے والے اس کو بھول گئے، اور وہ کہتے میں بھی بھول گیا، مجھے بھی یاد نہیں رہی، بھولنے والوں میں بھی ہوں۔ آپ نے سب بیان کر دیا، جو وہ بیان کیا تھا۔ بھائی ڈیسا کے اچھے نمازیوں، اچھے لوگوں، سنو، وہ سارا ہو گیا، سارا ہو گیا۔ یہ قیامت کی علامات جب ہو گئی، جب ایک چیز کی علامت جب پائی جائے تو اس کے علامت جس کی ہو اس کے بعد وہ چیز آ جائے گی، اس کے بعد وہ چیز آ جائے گی۔ ابھی یہاں بیٹھے
اچانک یہ پاس میں ایک ٹرک کی آواز سنائی دے، یہ علامت ہے کہ کوئی بڑی گاڑی آ رہی ہے، تو اب علامت ہے تو دیکھیں گے تو گاڑی آ جائے گی۔ ایسے یہ سب علامتیں ہیں، علامتیں پوری ہو گئی۔ اب پوری ہو گئی تو کس کی علامت ہے؟ قیامت کی۔ اب علامتیں پوری ہو گئی تو اب کیا آئے گا؟ قیامت آ جائے گی۔ ہم قیامت کے بالکل بارڈری علاقے پر ہیں، اس لیے محدثین اور علماء جو اس میں درک مہارت رکھتے وہ بیان کرتے، ساری علامتیں پائی گئی، بڑی بڑی کچھ علامتیں باقی رہ گئی۔ ایک حدیث میں آقا نے بیان فرمایا، لا تقوم الساعہ حتی تکون 10 آیات، قیامت آنے کی نہیں جب تک قیامت سے پہلے 10 کام نہ ہو جائے۔ جب 10 باتیں نہ ہو وہاں تک قیامت نہیں آئے گی۔ آپ نے پھر گنوایا ان میں طلوع الشمس من مغربیہا، پہلی ان میں کی ایک بڑی علامت جو بالکل بارڈری علاقے پر، چھوٹی علامتیں تو سب پائی گئی، لیکن اب بالکل قیامت کے کنارے پر جو علامتیں ہوگی بس یہ باقی رہ گئی۔ طلوع الشمس من مغربیہا، سورج روزانہ مشرق چمکنے کی جگہ سے نکلا کرنا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ سورج عرش الہی کے نیچے جا کر اللہ سے اجازت مانگے گا۔ اللہ ہر دن اجازت دیتے، جاؤ اپنی رننگ جاری رکھو، وہ چلتا رہتا ہے، لیکن اس دن اجازت مانگے گا، سجدہ کرے گا، اللہ کہیں گے رک جاؤ، آگے چلنے کی اجازت نہیں، لہذا وہ رک جائے گا۔ اور پھر اللہ کہیں گے جہاں غروب ہوا ڈوبا ادھر ہی سے نکل جا۔ ہاں، اب یہ پورا راؤنڈ لگانے کی اجازت نہیں، روزانہ اجازت ملتی تھی، آج اللہ پاک نے اس کو روک دیا، اب آگے چلنے کی اجازت نہیں، رک جاؤ، وہ رکا رہے گا۔ اب یہاں سے نکلو جہاں سے غروب ہوئے تھے، طلوع الشمس من مغربیہا، ادھر سے سورج طلوع ہوگا، یہ علامت باقی ہے، باقی سب ہو گیا۔ وخروج الدجال، ہاں دجال کا نکلنا باقی ہے، لیکن بالکل بارڈری علاقے پر ہے۔ حضرت روایت امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ کی ایک زبردست کتاب ہے، تقریباً 46 یا 47 جلدوں میں، مسند امام احمد ابن حنبل، اس میں لکھا ہے کہ دجال اکبر، دجال کو سمجھنا ہے، ڈیسا والوں کو دجال کو سمجھنے کا شوق ہے بھائی، آج سمجھا دیتے، دجال کی پہچان کروا دیتے۔ وہ دجال اکبر سے پہلے 27 دجال نکلیں گے، 27 دجال، اور ابھی نکلے ہوئے بہت سارے ملکوں میں، ہمارے ملک میں سب جگہ پر۔ تو یہ دجاجیل، دجال اکبر سے پہلے 27 دجاجیل، چھوٹے موٹے دجال نکلیں گے، وہ اپنا ماحول بنائیں گے دجال اکبر کے لیے، اس کے لیے حالات اور راستہ ہموار کریں گے۔ مسند امام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لکھا ہے دجال اکبر سے پہلے 30 دجال نکلیں گے۔ ایک حدیث کی کتاب مسند ابو یعلا، مسند ابو یعلا میں لکھا ہوا ہے دجال بڑا تو آئے گا دجال اکبر، لیکن اس سے پہلے 70 دجال نکلیں گے، 70 دجال نکلیں گے۔ یہ دجالی ماحول میں ہم چل رہے، ابھی ایمان کی آزمائش، اسلام کی آزمائش، اور بڑی بڑی آزمائش ہے، کڑی کڑی آزمائش ہے، یہ ماحول میں ہم اور آپ چل رہے۔ وہ دجال اکبر تو نکلے گا جب نکلے گا، لیکن بالکل بارڈری علاقے پر ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے، عیسائی تھے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اکثر دجال کا تذکرہ فرماتے ہیں، دجال آئے گا، دجال کا یہ فتنہ ہوگا، دجال یہ کرے گا وہ کرے گا۔ آپ نے ہی نہیں بلکہ آپ نے یہ فرمایا مجھ سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا مگر اس نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا۔ تو دجال کا تذکرہ کرنا،
یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بڑی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے دجال کا تذکرہ کرنا۔ آج ہم اس کا تذکرہ نہیں کرتے، کرنا چاہیے۔ اس کا وقت آ گیا، کیا فتنہ ہوگا، کیسا ہوگا دجال، کس انداز سے وہ فتنہ برپا کرے گا، کیسے لوگ ان کے پیچھے چل دیں گے، ان کے فتنے کے شکار بن جائیں گے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصرانی تھے، عیسائی تھے۔ وہ کہتے ایک مرتبہ ہم سمندری جہاز میں سفر کے لیے روانہ ہوئے، 30 لوگوں کا قافلہ تھا، 2 قبیلہ کے لوگ تھے، ایک قبیلہ لخم اور دوسرا قبیلہ جذام۔ تو قبیلہ لخم اور قبیلہ جذام، ان 2 قبیلوں کے 30 آدمیوں کا قافلہ تھا۔ ہم سمندر میں بیٹھے، وہ جہاز میں، کشتی میں بیٹھے۔ اس زمانے میں آج کے زمانے کی طرح جہاز اور کشتی مشین سے نہیں چلا کرتی، بلکہ وہ لنگر ڈال دیتے اور پھر انتظار کرتے اس طرف چلنا ہو تو پھر ہوا اس طرف کی ہوتی تو وہ کشتی کے اوپر بڑے بڑے تختے لکڑے کے باندھ دیے جاتے۔ اب وہ ہوا وہ تختوں سے ٹکراتی، اس کے زور سے وہ کشتیاں چلتی۔ اب کیا ٹھکانا، ہوا اس طرف چلی تو وہ کشتی چلتی رہے گی، لیکن بیچ میں گئے ہوا بدل گئی تو وہ جو اپنا روٹ تھا وہ بدل جائے گا اور جہاں تھے وہاں واپس آ جائیں گے۔ تمیم داری کہتے ہیں اسی طرح ہم چلے، لیکن بیچ سمندر میں گئے کہ ہوا نے ہم کو تھپیڑے کھانا شروع کر دیا اور ہم سمندر میں گھومتے رہے 1 مہینے تک۔ 4-5 دنوں کا سفر تھا اور 1 مہینہ ہو گیا۔ جو توشہ تھا ختم، پانی لے گئے تھے ختم، اب بہت پریشان تھے ہم۔ اتنے میں اچانک کسی ساحل اور کنارے پر ہماری کشتی لگ گئی، تو پھر ہم نے کہا کہ بھائی اترو، کتنے دن ہو گئے، کوئی کنارے پر ہمیں کچھ کھانے پینے کا مل جائے اور پھر دیکھی جائے گی، ابھی تو اترو۔ ہم سب اترے۔ اترنے کے ساتھ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا جانور آیا۔ وہ جانور پورا بالوں میں ڈھپا ہوا تھا۔ وہ صحابی بیان کرتے کہ ہمیں اس کے آگا پیچھا ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس کا سر کدھر ہے، دم کدھر ہے، پورا بالوں میں وہ جکڑا ہوا تھا۔ ہم ڈر گئے، کانہ شیطان، ہم ڈر گئے ایسا نہ ہو کہ شیطان ہو۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ کون ہے تو؟ اس نے کہا انا الجساسہ، میں جاسوس آدمی ہوں، جاسوس آدمی۔ اسی لیے یہ حدیث کا نام حدیث جساسہ رکھا گیا۔ انا الجساسہ میں جاسوس ہو، اور تم جاؤ، وہ سوما اور دیر وہ کمرہ نظر آتا، اس میں ایک آدمی تمہارا انتظار کرتا، جاؤ وہاں جاؤ۔ تو ہم سب نے سوچا کہ یہ تو کہیں شیطان نہ ہو، لہذا اس سے چلو بھاگے، وہاں کوئی ہمیں آدمی مل جائے گا، ہمیں تسلی ہو جائے گی۔ لیکن ہوا ایسا کہ ادھر سے بھاگے تو وہاں پر بارش سے بھاگے پر نالے کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہاں ایک عجیب ہم نے آدمی دیکھا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ کیسے جکڑے تھے زنجیروں میں؟ یہاں زنجیر گردن سے یوں ڈالی تھی اور یہاں سے یوں، یہاں سے یوں، یہ چوکڑی، پھر پیچھے سے زنجیر لے کر کے اس کے گھٹنوں باندھے ہوئے تھے۔ اس انداز سے بہت بڑا، آسمان اور زمین کے درمیان میں بہت بڑا ڈیل ڈولی والا ہٹا کٹا مستندہ آدمی یہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر کے ہم ڈر گئے۔ تو وہ سمجھ گیا کہ مجھے دیکھ کر ڈر گئے، تو کہا ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، جب مجھ تک پہنچ ہی گئے ہو تو میں ساری باتیں بتا دوں گا، تم بیٹھو، میں تمہیں کچھ سوال کرتا ہوں، وہ سوالات کے جواب دو۔ اس نے ایک سوال کر دیا کہ اچھا تم بتاؤ، بحیرہ طبریہ یہ ملک شام میں، اور ملک شام کے 4 ملک بنے ہیں۔ حدیث پاک میں جہاں شام کا لفظ آئے تو وہ دور نبوی کا جغرافیہ، وہاں کا بھونگول، وہ جغرافیہ کے اعتبار سے جو ملک شام ہوگا، آج اسی میں سے جارڈن بھی بنا، اسی میں سے سیریا بھی بنا، اسی میں سے فلسطین بھی بنا، اسی میں سے لبنان بھی بنا،
اور ایک حکومت اسرائیل کی بھی بنی. یہ سارے ملک شام میں سے الگ ہوئے، یہ ملک شام میں سے سب الگ ہوئے. تو یہاں بحیرہ تبریہ میں پانی ہے کہ نہیں ہے؟ بحیرہ تبریہ، ارے بھائی ڈیسا والوں میں سناتا ہوں، سننا ہے آپ کو؟ ارے سننے کا جی چاہ رہا ہے؟ اچھی بات ہے جی، ٹھیک ہے. بحیرہ تبریہ جو 15 میل کا مطلب 30 کلومیٹر کے قریب اتنے گہراؤں میں بہت بڑا دریا ہے، بہت بڑا. جب سے لوگوں نے دیکھا دنیا آباد ہوئی تب سے وہ پانی سے بھرا ہوا ہے. اس نے کہا اس میں پانی ہے؟ تو کہا خوب پانی ہے، خوب پانی اس میں. اس نے کہا ایک وقت آئے گا کہ وہ پانی ختم ہو جائے گا، وہ پانی خشک ہو جائے گا. اب سنو ڈیسا کے اچھے لوگوں، وہ بحیرہ تبریہ میں آج وہ اسرائیلی حکومت کے قبضے میں، دن بدن اس کا پانی سوکھتا جا رہا، اور وہ پانی ختم نہ ہو جائے اس کے لیے اسرائیلی حکومت نے بڑے بڑے 4 جگہ پانی کی پائپ لائن کی ہے، بڑے بڑے. 24 گھنٹہ پانی اس میں چھوڑا جا رہا ہے، پھر بھی پانی ٹکتا نہیں ہے. اور دجال نے کہا تھا میرے آنے سے پہلے بحیرہ تبریہ کا پانی سوکھ جائے گا. اب کہاں ہو آپ؟ دجال کے نکلنے کے بارڈری علاقے پر ہو نا، وہ پانی سوکھ جائے گا، اب سوکھتا جا رہا ہے. اور وہ بچانے کے لیے اسرائیلی حکومت نے پائپ لائن کی ہے بڑی بڑی، اور 4 طرف سے پانی چھوڑا جا رہا ہے، پھر بھی پانی سوکھتا جا رہا. اور اس نے دوسرا سوال کیا نہر زغر کے بارے میں. زغر یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کا نام ہے. زغر یہ لوط علیہ السلام کی بیٹی کا ایک نہر کے پاس میں انتقال ہو گیا، تو وہ نہر کے پاس ہی ان کا مزار اور ان کی قبر بنائی گئی. اس مناسبت سے وہ نہر کو کہا جانے لگا نہر زغر. کہ وہ نہر زغر کا کیا حال ہے؟ پانی ہے کہ نہیں؟ خوب پانی ہے اس میں، برابر پانی. اب وہ وقت آئے گا کہ اس میں پانی بالکل نہیں ہوگا. آج اس میں پانی بالکل نہیں، وہ سوکھی پڑی ہے. اور یہ میرے نکلنے کی علامت ہوگی، دجال کے نکلنے کی علامت. ایک باغ بیساکھ کے کھجوروں کا بہت بڑا باغ ہے، یہ بھی اسرائیل کے قبضے میں. یہ تینوں چیزیں وہ بھی اسرائیل کے قبضے میں. وہ کھجور کا باغ کھجوریں دیتا ہے کہ نہیں؟ تو کہاں دیتا ہے، خوب دیتا ہے. وہ عنقریب کھجوریں دینا بند کر دے گا. آج وہ باغ بہت بڑا باغ ہے، لیکن اس میں درختوں پر بالکل کھجوریں نہیں. اب کھجور نہ آئے تو باغ کیا کام کا؟ تو وہاں گیٹ پر بڑے بڑے تالے لگا دیے، کوئی اندر جائز نہیں. آج ابھی دیکھنے جاؤ تو باغ میں جانے نہیں ملے گا. یہ دجال کے نکلنے کی علامت ہے، یہ سب وجود میں آ گئی. چوتھا سوال اس نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا. تو یہ ہم بالکل بارڈری علاقے پر ہے. بس آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تكون 10 آیات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدجال. یہ باقی ہے، دجال نکلے گا. دجال سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت مہدی یہ بالکل ابھی کبھی کا مسئلہ ہے مولانا، ہاں ابھی کبھی کا مسئلہ ہے. حضرت مہدی کب آ جائے؟ ابھی آ جائے کہ کبھی آ جائے، بالکل بارڈری علاقے پر ہے. حضرت مہدی آ جائیں گے اور ضرور آئیں گے، لیکن دنیا ایسے حالات سے جھنجھوڑی جائے گی کہ کوئی ان کا مقتدی پیشوا نہیں. جیسے آج ہم ہیں نا یار، ہمارا کوئی قائد بولتا ج نہیں ہے. سارے قائد ہمارے رہبروں نے اپنی منہ بند کر لی، اپنے زبانوں کو سی لیا. یہ سب جگہ ایسا ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کوئی بولے گا نہیں. ہمارا کون یار؟ ہماری کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، ہمارا کوئی مقتدی نہیں، ہمارا کوئی رہبر نہیں. یہ بات عالمی اعتبار سے لوگ نا امید ہو جائیں گے. تو حدیث میں کہا گیا یبعث المہدی بعد ایاس. لوگ تھک جائیں گے، مہدی کا انتظار کرتے کرتے نا امید ہو جائیں گے.
پھر جب نا امید ہو جائیں گے تب مہدی آئیں گے. لا یبعث المہدی وحتی یقول الناس لا مہدی. مہدی جب آئیں گے جب لوگ یہ کہیں گے یار مہدی کو آنا ہوتا تو آ جاتے, مہدی کو آنا ہوتا تو اب تک تو آ جاتے, لیکن اب تو کیا مہدی آئے, لیکن آئیں گے. اذا لم یبقی من الدنیا الا یوما, اللہ جب دنیا میں سے ایک دن کو باقی رکھے گا, سارے دنیا کے دن ختم ہو گئے, ایک دن باقی ہے اور ابھی مہدی نہیں آئے, ایک دن باقی, ایک دن کے بعد قیامت آ جائے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے, اذا لم یبقی من الدنیا الا یوما لطول اللہ ذالک اليوم, اللہ وہ دن کو لمبا کرے گا. حتی یبعث فیہ رجلا منی او من اہل بیتی, تاکہ اس میں میرا ایک آدمی یا میرے خاندان کا ایک آدمی اللہ بھیجے گا, میرا ایک آدمی یا میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو بھیجے گا. یواطئ اسمہ اسمی, اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا, یعنی اس کا نام محمد ہوگا. اور ویواطئ اسم ابیہ اسم ابی, اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا ہوگا, یعنی محمد بن عبداللہ. مہدی کا نام محمد بن عبداللہ. یہ مہدی تو ان کا لقب ہے, یہ دیا گیا ٹائٹل ہے, ان کا والدین اور ماں باپ کا رکھا ہوا نام محمد ہے. اس لیے دھوکے میں مت آئیو. ابھی بہت سارے لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے, کوئی شکیلی فتنہ وجود میں آتا, کوئی دوسرا فتنہ, تو سب سے پہلی علامت مہدی کی کہ ان کا نام کیا ہوگا, محمد, اور ان کے والد کا نام عبداللہ. یہ میرے آپ کے نبی علیہ السلام بیان کر دے. وہ تو شکیل ہے, وہ تو شکیل ہے, اور مہدی تو ہوں گے محمد. ان کا نام یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی, اس کا نام میرے نام جیسا, اس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا. ایک حدیث میں کہا گیا المہدی من عطرتی من آل فاطمہ, مہدی تو میرے گھر کا آدمی ہوگا, یعنی میرا بیٹا فاطمہ کے خاندان اور نسل میں سے ہوگا. تو وہ مہدی کے باپ کا سلسلہ نسب حضرت حسن بن علی تک پہنچے گا, وہ حسنی ہوگا, اور ماں کا سلسلہ نسب حضرت حسین تک پہنچے گا, تو وہ حسنی ہوگا, وہ حسینی ہوگا. نام ہوگا محمد اور والد کا نام ہوگا عبداللہ. اور ایک روایت میں ہے کہ ان کی ماں کا نام ہوگا آمینہ. تو یہ والد کا نام عبداللہ اور ماں کا نام بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی ماں جیسا آمینہ. یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. مہدی کا کام ہوگا یہ دنیا ان کے آنے سے پہلے مارو, کاٹو, لوٹو, ختم کرو, اجاڑو, آگ لگا دو, لوٹ لو, یہ ماحول ہوگا پوری دنیا میں. ماحول ابھی ہے نا, ماحول ابھی ہے نا. تو یہ یملأ الارض قسطا وعدلا, یہ پورے روئے زمین کو عدل سے, انصاف سے بھر دیں گے. کما ملئت ظلم و جورا, جیسے ان کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں ظلم, مار دھاڑ کا ماحول ہوگا. یہ بھی ہو گیا. مہدی آئیں گے, مہدی 7 سال دنیا میں رہیں گے, اور شاید, اب آگے نہیں کہتا, جو سمجھنے والے حدیث پڑھتے پڑھاتے وہ سمجھ جاتے, شاید کچھ دن رہ گئے. سمجھنا, شاید کچھ دن رہ گئے, اور کچھ دن نہیں تو کچھ مہینے رہ گئے, اور پھر آنے والے. اتنے بارڈری علاقے پر ہے, وہ 7 سال رہیں گے. 6 سال پورے ہو جائیں گے, 7واں سال شروع ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا 7ویں سال میں. اور یہ دونوں بزرگ ایک سال ساتھ میں رہیں گے. اور پھر 7واں سال شروع ہوگا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. اسی وقت میں دجال آ جائے گا. اسی وقت میں دجال آ جائے گا. اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس مسجد میں نماز پڑھیں گے
وہ دمشق کی جامع مسجد کے سفید مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کے وقت میں 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے 2 ہری چادریں اوڑھے ہوئے آ جائیں گے، اور پھر نماز پڑھیں گے مہدی کے پیچھے، اور پھر دیکھیں گے دجال آ گیا تو وہ دجال کے پیچھے بھاگیں گے۔ دجال ان کو دیکھ کر کے وہ بھاگے گا، سمجھ جائے گا کہ میرا قاتل آ گیا، وہ آگے حضرت عیسیٰ پیچھے۔ اور اس سے پہلے عجیب ایسا دنیا میں ماحول ہوگا کہ لوگ اپنے ایمان اسلام کو بچانے کے لیے کوئی درختوں کے اوپر کئی دنوں تک چڑھ کر بیٹھا ہوگا، کوئی کنویں میں دب کر چھپا ہوگا، کوئی جنگلات میں بھاگ گیا ہوگا کہ یہاں رہنے سے تو ہمارا ایمان اسلام بچ نہیں سکتا، لہذا سب الگ الگ جگہ بکھرے ہوئے ہوں گے، دجال کے پیچھے بھاگیں گے۔ اور فلسطین اس کا ایک بہت بڑا گیٹ ہے، ایک شہر ہے لد ایک بہت بڑا شہر، اور وہ شہر جیسے ڈیسا ہے، ڈیسا میں آنے کے لیے یہ راستہ ہے، یہاں سے ہم مڑیں گے ڈیسا، وہاں ایک گیٹ بنا دیا جائے تو یہ باب ڈیسا، یہ ڈیسا میں جانے کا یہ بڑا گیٹ، تو ایسے وہ لد سٹی میں جانے کے لیے ایک بہت بڑا دروازہ ہے، آج بھی ہے، اور اس پر لکھا ہوا ہے باب لد۔ وہ باب لد میں انٹری کرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکڑیں گے اس کو، اس کے سینے پر برچھا ماریں گے، اور اسی کے پاس میں کنواں ہے۔ سمجھنا، بہت اللہ کا معجزہ سمجھو، اللہ کی قدرت سمجھو۔ اسرائیلی حکومت جو بہت دندنانی پھرتی ہے، پوری دنیا میں اپنے طاقت کا سکہ جمانا چاہتی، وہاں سے وہ ایک ہائی وے روڈ نکال رہی، ہائی وے بہت شاندار بنا دیا، اور وہ ہائی وے روڈ بنانے کے بیچ میں ایک کنواں پڑتا تھا، تو اس نے کوشش کی کہ کنویں کو پور دیا جائے، ختم کر دیا جائے، لیکن اپنی پوری مشینری اور طاقت لگانے کے بعد بھی وہ کنواں کو ختم نہیں کر سکی، تو وہ کنواں کو خالی بند کر کے یوں تھوڑا بائی پاس ہائی وے بنایا۔ یہ میرے خدا کی قدرت، میرے خدا کی شان، اور اسی جگہ دجال مارا جائے گا، اور وہ کنواں دجال کی قبر بننے والا ہے، اس لیے وہ حکومت تھک گئی، لیکن کنواں کو پورنے آج بھی ہے، اور اسی کنویں میں اس کے دھڑ کو ڈالا جائے گا۔ یہ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ مہدی 1 سال رہیں گے، 57 سال کی عمر میں مہدی کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کے بعد 12 سال رہیں گے، 12 سال بڑا اچھا نظام چلے گا، پھر جب تک اللہ چاہے یہ حکومت چلتی رہے گی، اور اللہ پھر چاہیں گے تو اس کے بعد یہ سارے نظام کو درہم برہم کر دیا جائے گا۔ یہ بالکل بارڈری علاقے میں ہم چل رہے ہیں، ابھی دجالی ماحول چل رہا، اس لیے میرے بھائیوں مجھے یہ نہیں کہنا تھا، یہ سب ڈیسا والوں کو نہیں سنانا تھا، لیکن اچھا ہوا سنا دیا، سمجھ میں آئی کچھ باتیں، بس وضو بنا رہا تھا اور ایک صاحب نے کہا کہ ایسی بات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے ہونی چاہیے تو ہم نے کہہ دی یہ بات، تو اللہ کرے اس کو مفید بنائے۔ ابھی جو حالات ہے اس حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تذکرہ بھی ہونا چاہیے، ابھی بہت زیادہ جھنجھوڑے جانے والے حالات آنے والے، لیکن ایمان والا اس کو ڈرنے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ایمان والا ہم تو اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے، بھروسہ رکھنے والے، اللہ قادر مطلق کے فعال لما یشاء فعال لما یرید، خالق کل شیء مالک کل شیء مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ جس کو چاہے ملک اس کے ہاتھ میں رسی دے دے، جس دن میرا اللہ چاہے گا یہ رسی کھینچ لے گا، کسی اچھے کو دے دے گا۔ یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہمارا ایمان ہے اس اللہ پر۔ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء، جس کو اللہ چاہے عزت کی چوٹیوں پر بٹھا دے، وتذل من تشاء، اللہ جس کو چاہے ذلت کے گھار میں ڈبو دے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اس اللہ پر ایمان رکھنے والے، اس لیے ایمان والا ڈرا نہیں کرتا، ایمان والا گھبرایا نہیں کرتا۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا
ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ آپ اعلان کر دو اپنی امت کو کہ تمہیں کوئی ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا، ذرہ برابر کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، تمہارے ایک داڑھی کے بال کو کوئی نوچ نہیں سکتا، خدائے پاک کی قسم، یہ یقینی بات ہے، کوئی تمہارے بال داڑھی کا ایک بال کھینچ نہیں سکتا، تمہاری ٹوپی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، تمہارا ایک چیز کو وہ آگے پیچھے نہیں کر سکتا، یہ میرا اللہ کہتا ہے۔ قل، اور آپ اعلان کر دو اپنے بندوں میں، میرے بندوں میں، آپ کی امت میں، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہاں اللہ نے جتنا نقصان تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اگر کسی کے ہاتھوں کٹنا لکھا ہے تو کٹوں گے، اگر نہیں لکھا تو پوری دنیا کی طاقت مل کر آپ ایٹمی طاقتوں کے سامنے، آپ یہ اس کے دہانوں میں کیا ہے وہ توپوں کے دہانوں کے سامنے کھڑے ہو، لیکن کوئی آپ کا نقصان نہیں کر سکتا، آپ کو ذرا برابر خراش تک نہیں آ سکتی۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ ہم ایمان والوں کا ایمان ہے، اور اسی پر ہم جئیں گے، اسی پر ہم مریں گے۔ اس لیے حالات ہے، آئیں گے اور تھپیڑے آئیں گے اور موجیں آئے گی اور جھنجھوڑے جائیں گے اور آگے پیچھے ہونے والے، لیکن ہمیں اطمینان ہے، مجھے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے اتنا ہی مجھے پہنچنے والا ہے، اس سے زیادہ نہیں، دنیا کی طاقت مل کر میرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے حالات سے گھبرا کر بیٹھ جانے کی ضرورت نہیں، یہی کام کرو تو پھر گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ ایکم احسن عملا، جو میں نے شروع میں کہا، اچھے اعمال کرنے کے لیے بھیجا۔ نماز پڑھنے والے کو ڈر نہیں لگتا، اللہ کی بندگی کرنے والا گھبراتا نہیں ہے، اللہ کے احکامات پورا کرنے والے کے دل میں کسی کا ڈر نہیں رہتا۔ جو اللہ سے ڈرے وہ کسی سے نہ ڈرے، اور جو سب سے ڈرے گا وہ آدمی ہوگا جو اللہ سے نہیں ڈرے گا، اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا کسی کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوگا، کبھی کسی سے نہیں ڈرے گا، وہ اللہ کی ذات پر یقین کامل ہم ایمان والوں کا ہے۔ لہذا اللہ پر جس کا یقین وہ ڈرا نہیں کرتا، اور یہ یقین پیدا ہوگا اچھے اعمال سے، آخرت کی تیاری کرنے سے، نیک کام کرنے سے، اچھے کام کرنے سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ابھی کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا اپنے ایمان میں مضبوطی پیدا کرو، اسلام میں کمال پیدا کرو، اسلامی اعمال اپنے اندر زندہ کرو۔ ایک ایک اسلامی عمل، نمازی 100% نمازی، ایک ایک اللہ کا حکم میری زندگی میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت میری زندگی میں، سنت میں وہ پاور ہے کہ دنیا کی پوری طاقتوں میں وہ پاور نہیں۔ ایک میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں اللہ نے وہ پاور رکھا، تو آپ کی سنتوں سے پیار، اللہ کے احکامات، اس پر ہمارا عمل، اللہ کی ذات پر یقین، نبی علیہ السلام سے کامل محبت، صرف دعویٰ نہیں چلتا، میں کہوں میرے باپ سے محبت، میرے باپ سے، میرا باپ تو میرا باپ، میری ماں تو میری ماں، لیکن جس دن میرا باپ کہے بیٹا یہ کام کرو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو یہ باپ سے محبت نہیں ہوتی ہے، صرف دعویٰ ہے، نعرہ ہے، دعووں سے کام نہیں چلتا۔ نبی سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرا نبی جو کہتا ہے وہ کرو، نبی جیسا چلنے کا کہتا ہے ویسے چلو، نبی جیسا کھانے کا کہتا ہے ویسے کھاؤ، نبی جیسا سونے کا کہتا ہے ویسے سو، نبی جیسا کاروبار کرنے کا کہتا ہے کرو۔ تو نبی کے تم عاشق ہو، دیوانے ہو، نبی سے محبت کرنے والے ہو، یہ جو نبی کا عاشق بنے گا، اللہ کا حکم کا تابعدار بنے گا، اس کو کوئی ڈگمگا نہیں سکتا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، بہت ضرورت ہے ابھی ایمان اور اسلام کے اوپر اپنے آپ کو جمانے کی، بہت مضبوط بننے کی ضرورت ہے۔ اپنے دلوں سے میل کو نکالو، حسد کو نکالو، بغض کو نکالو، دشمنی کو نکالو، آپس میں مل جل کر کے رہو۔ وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا،
وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا۔ یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے بغض، دشمنی، جھلنا، کسی کو دیکھ کر کسی کو نیچے گرانے کی کوشش کرنا۔ ایمان والا ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کوشش کرو میرا بھائی آگے بڑھے یا اور ترقی کرے، اچھا دیکھ کر کے اس کے لیے اچھی دعائیں کیا کرو۔ یہ ایمان والے کی شان ہے۔ اپنے دل سے کبر نکالو، عجب نکالو، حسد نکالو، عاجزی دل میں بھرو، تعلقات جوڑنے کا جذبہ دل میں پیدا کرو، رشتہ ناتا جوڑنے کا جذبہ دل میں پیدا کرو۔ یہ صفات ہے جس سے آدمی کامل بنا کرتا ہے، اور اللہ سے ہم مانگا کرے کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ ابھی کے ماحول میں ایسا بننا ضروری ہے، کامل ایمان والا، کامل اسلام والا، یہ بننا آج کے ماحول میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ فکر کریں گے نا بھائی؟ اب کیا سمجھاؤں میں؟ بقرعید کے لیے آیا، ابھی کچھ سننا ہے بقرعید کے عنوان پر؟ جی بہت اچھا، ماشاءاللہ بہت اچھا جذبہ ہے۔ دیکھیے ابھی جو موسم ہمارا آ رہا ہے نا، قربانی والا موسم، ٹھیک ہے؟ سب ہار گئے، ہمت ہار گئے، ارے بیٹھیے بیٹھیے تھوڑی دیر سنیے۔ یہ بہت مبارک عمل والا دین آ رہا ہے، جو مذہب اسلام میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ صرف 2 تہوار مذہب اسلام میں، اس کے علاوہ تیسرا نہیں۔ اگر کوئی مناتا ہے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں، یہ ہم نہیں کہتے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے 2 تہوار مذہب اسلام میں، تیسرا کوئی نہیں۔ آپ مدینہ منورہ میں آئے، قدیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ وَلَهُمْ يَوْمَانِ، مدینہ والوں کے 2 دن تھے خوشی کے، اس میں وہ کھیلا کرتے تھے۔ تو صحابہ جب وہ 2 دن آئے تو وہ دنوں میں خوشیاں منانے لگے، تو آپ نے سوال کیا ما هَذَانِ الْيَوْمَانِ، یہ 2 دنوں میں خوشیاں کیوں مناتے؟ تو انہوں نے جواب دیا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ہمیں پتہ نہیں، ہمارے باپ دادا اس میں خوشی مناتے تھے تو ہم بھی مناتے۔ تو آپ نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، یہ 2 دن چھوڑو، اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں بہترین 2 تہوار عطا فرمائے، اور اس سے بہتر کوئی تہوار ہے جو نہیں۔ 2 تہوار اللہ نے عطا فرمائے، ایک یوم الاضحیٰ بقرعید کا دن، اور ایک یوم الفطری رمضان کے بعد آنے والا دن، یہ بہتر دن ہے۔ ایک حدیث میں کہا گیا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النہر احب الی اللہ من احراق الدم وانہ لیأتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واصلافها وان الدم لیقع من اللہ تعالی بمکان قبل ایکا بالارض فتیبو بہا نفسا۔ آقا نے بیان فرمایا قربانی کا دن جب آئے گا تو قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں جانور کو ذبح کرنے سے کوئی پیارا عمل نہیں ہے۔ ابھی جو بھی آپ عمل کرو نفلی اچھا ہے، کرنا چاہیے، لیکن جب بقرعید کا دن آ جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اس دن میں اللہ کی نگاہ میں جانور کو ذبح کرنے سے زیادہ کوئی پیارا عمل نہیں، سب سے پیارا عمل جانور کو ذبح کرنا۔ اور جو جانور اللہ کے نام پر ذبح کرو گے، سنو کیا ہوگا، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَصْلَافِهَا، یہ جو جانور اللہ کے نام پر ذبح کرو گے، کل قیامت کے دن وہ جانور اپنے سنگوں، بالوں، کھوروں سمیت کھڑا ہو کر کے تمہارے سامنے آئے گا۔ اور وہ جانور کھڑا ہو کر آئے گا، کیوں آئے گا کھڑا ہو کر؟ کیوں آئے گا تمہارے سامنے کھڑا ہو کر؟ ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے اما انہو تجاء بہ یوم القیامت بلحومها ودمائها ب70 ضعفا حتی توضع فی میزانی، جو جانور اللہ کے نام پر ذبح کرو گے اس کو اس لیے لایا جائے گا کہ اس جانور کو اللہ پاک 70 گنا وزنی بنا دیں گے،
وہ جانور اگر 100 کلو کا ہے تو کتنے کلو کا ہو جائے گا؟ 700 کلو کا، 700 کا 70 گنا وزنی اللہ بنا کر کے لائیں گے، اور تمہارے نیکیوں کو جب تولا جائے گا تو نیکیوں کے پلڑے میں اس کو رکھ دیا جائے گا، بٹھا دیا جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ تمہارے نیکیوں کا پلڑا جھک جائے۔ تو اس کا مطلب کیا؟ یہ جانور لا کر کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا تاکہ وہ پلڑا جھک جائے۔ پلڑا جھک گیا، تم حقدار بن جاؤ گے جنت میں جانے کے۔ اب سوچو، بہت میرے پیارے بھائیوں، ان میں سے بہت سے میرے وڈیل ہیں، بہت سے بزرگ ہیں جن کے 60-70 سال عمر ہونے آئی، وہ جب سے انہوں نے سمجھداری اور ہوش سنبھالا تب سے برابر وہ قربانی کرتے، برابر قربانی کرتے۔ تو ان کی زندگیوں میں کتنے قربانی کے جانور ہو گئے؟ ہر جانور یہ 70 گنا وزنی ہو کر آئے گا۔ 50 قربانیاں کی ہے تو 50 جانوروں کا وزن، اور پھر اس کو گناکار کر لو 70 سے، کتنا وزن ہو گیا؟ اتنا وزن سارا نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا تاکہ تمہارا پلڑا جھک جائے، تم جنت کے حقدار بن جاؤ۔ مطلب یہ ہوا کہ قربانی کروا کر اللہ تمہیں جنت دینا چاہتے۔ ایک حدیث میں کہا گیا، استفرحوا ضحایاکم فإنها مطایاکم علی الصراط، یہ تمہارا قربانی کا جانور بڑا مضبوط موٹا پسند کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن پل صراط پر تمہارے لیے سواری بنے گا۔ تو اس لیے لایا جائے گا کہ تمہارے لیے وہ سواری بنے، اور پل صراط کا راستہ پار کر کے تم جنت میں چلے جاؤ۔ لہذا جنت میں جانے کا قرآن کہتا ہے ایک ہی راستہ ہے۔ جنت میں جانے کے اللہ نے 2 راستے نہیں بنائے، ون وے ہے، ایک ہی راستہ۔ وہ راستہ پار کر کے جنت میں آدمی جا سکتا، اور وہ راستہ جہنم والا راستہ، جس کو جنت میں جانا ہے جہنم پار کر کے جاؤ، ایک ہی راستہ ہے۔ وہ راستہ بڑا کٹھن ہوگا، آخرت میں بڑا کٹھن راستہ، وہ جہنم پار کرنے والا راستہ۔ آقا نے فرمایا، اپنی سواری کا جانور تمہارے لیے وہ جہنم والا راستہ پار کرانے کے لیے سواری بنے گا۔ تو 15,000 کے بدلے میں اللہ پاک تمہیں جنت میں پہنچنے کے لیے سواری اور گاڑی کا انتظام کر لیتے۔ سستا سودا ہے نا بھائی؟ ارے سستا سودا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ آپ جب تک مدینہ میں رہے کبھی آپ نے قربانی نہیں چھوڑی، ہر سال قربانی کی۔ بلکہ آگے سنو، آقا دنیا سے وصال فرما گئے، پردہ فرما گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سال، حضرت حنش تابی بیان کر دے، میں نے حضرت علی کے آنگن میں 2 مینڈھے دیکھے، تو میں نے پوچھا کہ علی تمہاری قربانی کے لیے تو ایک بکرا اور ایک مینڈھا، یہ 2 کیوں؟ تو انہوں نے کہا، اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایزحی عنہ فانا ازحی عنہ، مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کروں، تو میں ایک مینڈھا آپ کی طرف سے۔ یہ اتنا مبارک عمل ہے کہ آپ نے زندگی پر اس کو تو کیا، لیکن جب دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا تو علی کو وصیت کر گئے کہ میری طرف سے قربانی والا عمل کرتے رہنا۔ اسی لیے آپ نے زندگی میں قربانی کی، ایک مرتبہ آپ نے 2 مینڈھے ذبح کیے، اور پھر آپ نے ایک مینڈھا تو اپنی طرف سے ذبح کیا، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام، ذبح کر کے آپ نے یہ دعا پڑھ لی۔ اور دوسرا مینڈھا آپ نے ذبح کیا تو آپ نے فرمایا، اللہم ھذا عمن لم یضحی من امتی، میری امت میں سے جو بیچارے غریب مرد و عورت جو قربانی نہیں کر سکے تو یہ قربانی کے ثواب سے محروم نہ رہے، ان تمام کی طرف سے اس مینڈھے کو قبول کر لینا۔ آپ نے زندگی میں بھی سب امت کی طرف سے قربانی کی، کیونکہ اس کا بھاؤ بہت زیادہ ہے۔ صحابہ نے سوال کیا، زید بن ارقم کی روایت ہے، ما ھذی الاضاحی یا رسول اللہ، یہ آپ نے قربانی کا حکم دیا ہم کرنے لگے، لیکن یہ قربانی کی حقیقت کیا ہے سمجھاؤ۔ تو آپ نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام،
تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے سوال کیا وَمَا لَنَا فِيهَا یا رسول اللہ، ہم یہ قربانی ابراہیم کی سنت پر چلے تو ہمیں ملے گا کیا اس میں؟ آپ نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، جو جانور ذبح کرو گے اس کے بدن پر جتنے بال، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ بکرے کے بدن کے بال گن سکتے ہیں بھائی؟ گن سکتے ہیں۔ اگر ایک بکرا ذبح کیا اس کے بدن پر کتنے بال؟ اگر آدمی کو 15 20 25 سال کی عمر ملے تو اتنی نیکیاں جمع نہ کر سکے جو 15,000 کے بدلے میں ایک بکرا ذبح کر کے نیکیاں جمع کر لے گا۔ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ۔ صحابہ نے سوال کیا آقا بعض جانوروں کے بدن پر بال نہیں ہوتے، اون ہوتا ہے، بہت باریک باریک بال، جیسے دمبا گھیٹے کے بدن پر، اونٹ کے بدن پر اون ہوتا، تو وہ اون یعنی کروڑوں خربوں کی تعداد میں بال ہوتے۔ تو پھر سوال کیا وصف یا رسول اللہ، جن جانوروں کے بدن پر اون ہے تو اس کا کیا حساب رہے گا؟ آپ نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ اب انداز لگاؤ کتنا بھاؤ، کتنا ثواب، یہ ایک جانور ذبح کرنے میں اللہ پاک اربوں خربوں نیکیاں اور ہمیں ثواب دینا چاہتے ہیں۔ یہ 15,000 کے بدلے میں، 15,000 کے بدلے میں جنت میں جانے کی سواری کا اللہ انتظام کر دے، 15,000 کے بدلے میں وہ جانور اس کو اللہ کھڑا کر کے 70 گنا وزنی بنا کر نیکیوں کے پلڑے میں بٹھا لیں گے۔ یعنی اس کا مطلب قربانی والا ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ جس کے بدلے میں اللہ اپنے بندے کو جنت ہی دینا چاہتے ہیں۔ یہی سمجھ میں آتا ہے روایت سے، اس نے آپ نے بہت شوق سے قربانی کی ہے، بہت شوق سے قربانی۔ بہت لمبا وقت ہو گیا، میں آپ کو سمجھاتا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیسا بہترین خوبصورت موٹا تازہ اور بہت خوبصورت آپ جانور کو پسند فرما کر قربانی کیا کرتے تھے۔ آپ بہت اچھے سے اچھا جانور ملٹی رنگ کا آپ کا پسند تھا، ایک رنگ والا نہیں۔ جیسے آج کا ماحول ہے نا، سفید بکرے کی قیمت زیادہ، ایک حدیث میں بھی سفید رنگ والا بکرا نہیں بیان کیا، املحین، املح کا لفظ آپ کو ملے گا، ملٹی رنگ کا جانور آقا پسند فرماتے تھے۔ اشترا بکبشینی، آقا نے 2 مہندے خریدے، بکبشینی عظیمین، قیمت کے اعتبار سے اچھے، سمینین، گوشت سے بھرے ہوئے، اقرنین، سنگ والے، املحین، ملٹی رنگ والے، سفید نہیں ملٹی کلر والا، کالا سرخا وائٹ، یہ ملا جھولا، یہ بڑا اچھا دکھتا ہے، یہ میرے سرکار کی چوائس یہ پسند تھی۔ موجوعین، وہ 2 مہندے کھسی کیے ہوئے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پسند تھی۔ آپ بہت شوق سے قربانی کرتے، اس نے آقا نے وہ حدیث میں سنا دوں جو پہلی حدیث میں پڑھ کر کے سنا رہا تھا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِمَكَانٍ قَبْلَ يَقَعَ بِالْأَرْضِ۔ آقا نے فرمایا وہ جانور کھڑا ہو کر آئے گا بالوں کھروں سنگوں سمیت، اور اس کو ذبح کرو گے، اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتا۔ اور یہ فضائل سنا کر آپ نے فرمایا فَتِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ اب یہ فضائل سن کر تم بقرعید کے دنوں میں غریب مت بن جانا، کسی کے انتظار میں بیٹھے مت رہنا، وہاں سے گوشت آئے وہاں سے گوشت آئے، یہ انتظار میں بیٹھے مت رہنا۔ آپ نے کہا اپنی جی کی خوشی سے قربانی کرو، 15,000 میں غریب نہیں بنو گے۔ آئندہ سال کے چکر میں بہت ساری زندگی گزر گئی، اس سال تو یار پوزیشن نہیں، چلو آئندہ دیکھیں گے، آئندہ سال آئے گا وہاں بہت پوزیشن رہے گی، اور کرنا شروع کر دو۔ دیکھو آئندہ سال اللہ تمہیں 2 بکرے کی قربانی کروائے گا، اس کے بعد 3 بکروں کی قربانی۔ اخلاص چاہیے، قربانی کرو گے اللہ تمہارے مال میں بڑھوتری کرے گا، مال گھٹے گا نہیں۔ اخلاص سے اگر کرو گے 15,000، ایسا خرچے میں 15,000 گھس جائیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے ذمہ داری سمجھو کہ مجھے قربانی کرنی ہے، بس آقا اس شوق سے قربانی کر دے، میں بھی ایک بکرا میرے آنگن پہ ہونا چاہیے۔
ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، جنت کی سواری، اتنا بڑا جانور لا کر نیکیوں کے پلڑے میں کیوں محروم رہوں؟ نہ معلوم آئندہ سال مجھے قربانی کا موسم ملے کہ نہ ملے۔ یہ سال مجھے موقع ملا تو ہم گئے تھے میتا میں، وہاں تو ہم نے یہ بیان کیا تھا بہت تفصیل کے ساتھ میں، لوگوں نے مسئلے بھی پوچھے تھے بہت۔ تو پھر وہ دوسرے 2-4 دنوں کے بعد ہمیں ایک ساتھی ملے، انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ کے پروگرام کے بعد 25 لوگوں نے بکرے خریدے جو نہیں خریدنے والے تھے، 25 بکرے کے، وہ فارم والا بتا، اور مجھ پر فون بھی آیا کہ یہ ہم نے بڑے جانور میں حصہ رکھا ہے تو اس کو بیچ کر یا کینسل کر کے ہم بکرا لا سکتے ہیں؟ میں کہا لا سکتے ہو، لائیے، یہ اس کی شکل ہے۔ ابھی قربانی کے دنوں میں خریدے تو امیر غریب کا فرق ہوتا ہے، ابھی تو سب کے لیے ایک ہی مسئلہ ہے، لہذا وہ بدل سکتا ہے، چاہے غریب ہو کہ امیر ہو، سب کے لیے مسئلہ ہے۔ میں نے کہا بدلو، تو فضائل سنے تو پھر کہا کہ بھاگیداری والی سواری سے اچھی پرائیویٹ سواری، 5 آدمی 7 آدمی مل کر کے فیٹ گاڑی لے، اس سے اچھا ہے کہ اپنی پرائیویٹ موٹر ہو نا، لہذا 7 کی مشترکہ سواری اور پرائیویٹ دونوں میں فرق ہے۔ تو وہ سمجھ میں آ گیا مسئلہ کہ اتنے فضائل ہے، تو جو جن پر واجب نہیں بھی تھی قربانی ان میں بھی شوق، ایک اللہ والے یہی فرماتے کہ یہ فضائل سننے کے بعد اگر ہم پر واجب ہے تو کریں گے ہی کریں گے، اس لیے کہ واجب اور نہ کرے تو بڑی وعید ہے۔ من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلم یقربن مصلانا، کہ اگر قربانی واجب ہو، گنجائش وسعت ہو اور نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں آویز نہیں۔ یہ تو ایمان والے قربانیاں دینے والوں کا مجمع ہے، لہذا جو پیسوں والا صاحب حیثیت قربانی نہیں کرتا، یہ مجمع میں آنے کی ضرورت نہیں، اس کا منہ اس قابل نہیں کہ ایمان والوں میں آ کر کھڑا ہو جائے، تو بالکل ہمارے عیدگاہ میں قریب بھی نہ آئے۔ اگر واجب ہے تو کریں گے، ورنہ سخت وعید ہے، لوٹے جاؤں گے، سارا مال 15,000 کے بچانے کے چکر میں 15 لاکھ چلا جائے گا۔ اللہ کا حق جس مال میں ادا نہیں کیا جاتا وہ مال دن بدن گھٹتا ہے، بڑھتا نہیں ہے۔ تو سوچو کبھی کبھی کہ ہم سوکھی کیوں نہیں ہوتے، اتنی محنت کرتے، رات دن تھکتے، ہمارے پاس پیسے کیوں نہیں بچتے؟ سوچو کبھی، حساب لگاؤ کہ میرے مال میں کن کن کا حق ہے، اللہ کے کتنے حق ہے۔ صدقہ فطر کا مجھ سے ادا نہیں ہوتا، حج کا مجھ سے ادا نہیں ہوتا، زکوٰۃ مجھ سے ادا نہیں ہوتی، قربانی مجھ سے ادا نہیں ہوتی۔ اللہ کا حق مال کے ساتھ لگ جائے اور وہ ادا نہ ہو تو اللہ مال کو گھٹا دیتا ہے، اور اگر آپ ادا کرو گے تو مال جائے گا لیکن اللہ مال کو بڑھائے گا، دن بدن مالدار بنتے جاؤ گے، امیر بنتے جاؤ گے۔ اس لیے اگر قربانی واجب ہے تو کرو گے۔ کتنے پیسوں پر واجب ہو جاتی ہے قربانی بھائی، معلوم ہے مسئلہ؟ مطلب 37,800، کتنے؟ 37,800 روپیہ اگر ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر اتنے پیسے نہیں لیکن اس کے پاس میں اگر ضرورت سے زائد تھوڑا سامان ہے، ضرورت سے زائد سامان کا مطلب میں تھوڑا شارٹ کٹ انداز میں سمجھاتا، جیسے شریعت کہتی ہے کہ میری ضرورت کے لیے 3 جوڑی کپڑے ضرورت کے، لیکن میرے پاس 10 جوڑی کپڑے ہیں، تو 3 تو ضرورت کے اور 7 جوڑی ایکسٹرا، تو وہ 7 جوڑی کپڑوں کی قیمت گنو۔ پہننے کے لیے کتنے جوتے چاہیے؟ ارے بولو نا ڈیسا والو، کوئی 4 جوتے ساتھ میں پہنتا ہے، ایک اس کا مطلب ضرورت کا 1 جوڑی جوتا، لیکن میرے بوٹ بھی الگ پڑے، چپل بھی الگ پڑے، گھر میں گھومنے کے لیے چپل بھی الگ ہے، 3 4 جوڑی، تو 1 جوڑی تیرے ضرورت کے، باقی 3 جوڑی ایکسٹرا جوتے، وہ جوتے کی قیمت گنو۔ 10 جوڑی کپڑے تو 3 چھوڑ کر 7 جوڑی کپڑوں کی قیمت گنو۔ تمہارے پاس میں ضرورت سے زائد برتن، یعنی وہ برتن اور باسن جو سال میں 1 مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوتا، سال میں 1 مرتبہ، وہ تمام برتن کو گنو۔ تمہارے جیب میں جو 10-12 ہزار ہے تو وہ 10-12 ہزار، وہ زائد برتن، وہ زائد کپڑے، وہ زائد جوتے۔ تمہارے پاس 2 موبائل ہے، ایک سے کام چلتا ہے تو دوسرا موبائل، اس کو گنو۔ لہذا یہ ضرورت سے زائد
یہ سب ملا کر ٹوٹل لگا دو، اگر 37,000 ہو جائے تو تم پر قربانی واجب ہے۔ اگر آپ گننا چاہو گے تو شاید یہ مجمع میں سے کوئی ایسا بچے جس پر قربانی واجب نہ ہو۔ اور ایک بات سنو، بہت اچھے ڈیسا کے لوگوں، ایک بات سنو، جتنی میری بہنیں اور میری بچیاں ہیں آپ کے ڈیسا میں، ان ساری میرے بہنوں اور بچیوں پر تو قربانی واجب ہے، واجب ہے اور واجب ہے، کوئی شک کی بات نہیں۔ کون ایسا باپ ہوگا جو اپنی بچی کو رخصت کرے اور کم سے کم 1 تولہ بھی داگینہ نہ دے؟ کوئی ایسا باپ ہوگا؟ غریب سے غریب بھی اپنی بچی کو رخصت کرے گا تو 2، 4، 5 تولے کا زیور داگینہ تو دے گا۔ مان لو 1 تولہ کا دیا تو 1 تولہ سونے کی قیمت گنو، اور اس کے ضرورت سے زائد 3 جوڑی سے کپڑے زائد گن لو تو وہ 80-90 ہزار کی مالک بن جائے گی۔ تو جو میری بہنیں اور میری بچیاں جو جوان ہیں، جن کی ابھی 15-20 سالوں میں شادیاں ہوئی، ان سب پر تو سالوں سے قربانی واجب ہے، سالوں سے قربانی۔ اگر نہیں کی تو سب سالوں کی قضا بھی کرے، وہ مال بڑھانا ہو تو سب سالوں کی قضا کرنے والے کرتے ہیں۔ مسئلہ جب سمجھ میں آتا ہے تو ایسی مجلس ہوتی ہے تو سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ تو کئی سالوں سے قربانی واجب، تو شکل بھی نکالتے ہیں کہ اب اتنے سالوں کی مجھے قضا کرنی۔ کیا موجود ہے علماء، آپ مفتیان کرام، آپ ان سے پوچھیں، وہ آپ کو راستہ بتائیں گے کہ کیسے قضا کرنا۔ تو یہ حساب کرو پیارے بھائیو، ایسا نہ ہو اللہ کا حق ہمارے ذمے رہ جائے، ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں، ہماری بیویوں پر یہ اللہ کا حق رہ جائے۔ اس لیے قربانی بہت معمولی پیسوں کی وجہ سے، معمولی سامان کی وجہ سے قربانی واجب ہو جاتی، تو ہم سب حساب کریں گے اپنا بھی، اپنے گھر فیملی کا بھی۔ اپنے گھر میں بہو ہے، ہمارے بیٹیاں ہیں جن کی شادی ہو گئی، تو ان کے پاس کتنا حساب کرے۔ اگر 37,000 کے قریب اس کا سامان بن جاتا ہے ضرورت سے زائد پیسوں کے ساتھ، تو اس پر قربانی واجب ہے، اس کی الگ سے کرنی پڑے گی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، سنو، میرے جیسے ایسا سمجھتے کہ گھر میں ایک بکرا آ گیا تو پورے گھر والوں کی قربانی ہو گئی۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں اچھا سمجھو بھائی، ایسا نہیں ہوتا۔ میرے پاس میں 37,800 ہے تو میری قربانی الگ۔ میرے 4 بچے، ہر بچے کے پاس میں 50-60 ہزار روپئے ہر ایک کے پاس، تو ہر ایک بچے پر الگ الگ۔ باپ نماز پڑھ لے تو بیوی پر معاف ہو جائے گی، بیٹوں کی نماز معاف ہو جائے گی۔ رمضان کا روزہ بڈھا باپ ہو گیا تو ابا تم اے سی میں بیٹھو، تم روزے رکھو، ہم تو کھائے پیے چلے گا۔ تو باپ بھی روزہ رکھے گا، بڈھی ماں بھی روزہ رکھے گی، جوان بیٹے بھی رکھیں گے، گھر کی بہو بھی رکھے گی، ہماری بچیاں بھی رکھے گی، سب پر ایسے قربانی میں ایک سب کی طرف سے کیسے چلے گا؟ نماز نہیں چلتی، روزہ نہیں چلتا، سب کو روزے رکھنے پڑیں گے، سب کو نماز۔ تو ایسے باپ پر مال ہے تو اس کی قربانی الگ، بیوی کے پاس مال ہے تو اس کی قربانی الگ، بچے کے پاس ہے تو اس کی الگ، بیوی گھر میں آ گئی بہو، اس کے پاس مال ہے تو اس کی الگ۔ کبھی گھر میں 5-5، 6-6 قربانیاں ہوتی ہے، اور میں یہ سمجھا ایک گھر میں ابا جی بکرا لے آئے تو ہمارے گھر تو قربانی ہے، پر اس کی ہے، تیری کہاں؟ ہاں وہ تو ابا کی ہے، وہ بڈھی کی نہیں، بہو کی نہیں، بچے کی نہیں، بیٹے کی نہیں۔ یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے، ہاں سمجھنے کا یہ مسئلہ۔ اس لیے بہت بات ہو گئی، آپ سمجھدار لوگ ہو، ہم آپ کے پاس آتے رہتے، اس لیے میں محلہ کا ایک آدمی ہوں، یہاں میں بہت آتا ہوں، بہت سارے لوگ مجھے بہت پیار سے ملتے، محبت کرتے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کی محبت کو دیکھ کر۔ اس لیے میں محلے کا ایک آدمی، اس لیے میں فری ہو کر آپ سے بات کرتا ہوں۔ گھر کا آدمی گھر کے لوگوں کو اچھی طرح بات سمجھاتا ہے، میرے لوگ ہیں، ہاں میں نہیں سمجھاؤں گا، کون سمجھائے گا؟ میں آپ ہی کا ایک آدمی، آپ کو یہ مسئلے صاف صاف سمجھانے آیا تھا۔ پھر بھی کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ سمجھ لے، کوشش کرے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذمہ اللہ کا حق رہ جائے، اور کبھی آخرت کا وبال تو اپنی جگہ رہا لیکن دنیا ہی میں نہ بھگتنا پڑے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اس سے ذرا اچھی طرح حساب کر لے، جھانچ لے، پڑتال لے، ہمارے گھر میں جتنے ممبر ہیں ان کے کیا کیا کس کے پاس ہے، اور قربانی واجب ہو تو یہ سال سے تو شروع کر دیں گے نا بھائی؟
ہاں اللہ پاک ہمارے اس مجلس کو قبول فرمائے اور جو کہا گیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا ایک ایک حکم ہماری زندگیوں میں اللہ پاک داخل فرمائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر سنت سے ہمیں پیار، محبت اور عشق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسا جی مجھ سے کسی کو مسئلہ پوچھنا ہے تو پوچھیے، اچھی بات، مجھ سے پانی ہو تو جی اصغر علی سنو کیا کہتے بڑے میاں، رکھنا ہے جی یہ بزرگ کا سوال ہے کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے؟ بالکل دے سکتے، مسلمان کو، غیر مسلمان کو، اپنے کو، پڑوسی کو، جو بھی ہو، جس مسلک کا، جس مذہب کا آدمی ہو، سب کو قربانی کا گوشت دینے کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی اور کسی سے پوچھنا ہے، کسی کو پوچھنا ہے بھائی پوچھئے۔ آپ کو کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہو تو آپ بھی بولیے۔ ایک چرچا ہوا تھا ایک بات، تو بہت سی مرتبہ لوگ ضرورت سے زائد 50-50 ہزار کا ایک موبائل رکھتے ہیں۔ اب وہ زکوٰۃ کے مسئلے میں تو ایسا ہی ہے کہ چاہے جی یہ مول صاحب کا سوال یہ ہے کہ بعض مرتبہ آدمی موبائل رکھتا ہے 50-50 ہزار کا، جبکہ 1000-1500 کے موبائل سے بھی کام چل جاتا ہے، 1500-2000 کے موبائل سے بھی کام چل جاتا ہے، لیکن 50 لاکھ کا، 1.25 لاکھ کا، اب اگر اس نے خرید لیا 50 ہزار کا 1 لاکھ کا، اور وہ موبائل اور اس سے اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، تو وہ 1 لاکھ کا موبائل اس کی ضرورت کا ہے، اس موبائل کی وجہ سے اس پر قربانی وغیرہ واجب نہیں ہوگی، یہ اس کا ضرورت کا ہے۔ ہاں اگر 2 موبائل ہے تو ایک سے اس کا کام چل جاتا ہے تو دوسرا ایکسٹرا گنا جائے گا۔ تو اگر کوئی آدمی شوق کا مسئلہ ہے، میرا شوق نہیں ہے تو میں 50-60 ہزار کی گاڑی رکھ لوں گا، بھئی کام تو چلتا ہے، اور بعض شوقین ہوتے جو اچھی گاڑی تو وہ 12-15 لاکھ کی گاڑی، تو 12-15 لاکھ کی گاڑی وہ بھی ضرورت کی ہے، لہذا وہ گاڑی کی وجہ سے کوئی ایکسٹرا واجب نہیں ہوگا۔ 50 ہزار کی جو گاڑی لائے گا تو اس سے بھی واجب نہیں ہوگا۔ ایسے موبائل آج کے زمانے میں ضرورت کا ہے، اگر 2000 والے سے کوئی کام چلا ہے تو وہ بھی چل جائے گا، لیکن کسی نے 25 ہزار کا خرید لیا، وہ ایک موبائل، اس سے کام چلاتا ہے تو وہ موبائل کی وجہ سے قربانی واجب نہیں ہوگی۔ دوسرا ایسا خرید لے تو الگ مسئلہ ہے۔ جی جس کو پوچھنا ہے آپ بے تکلف پوچھئے، بے تکلف پوچھئے۔ مطلب یہ کیا کہتے ہیں؟ لگتا ہے ڈیسا والے بہت شرماتے ہیں، ڈیسا والے لگتا ہے بہت شرماتے ہیں، ہمارے پالنپور کے اندر پورا کرتے سب برادر کھڑے ہوتے ہیں۔ ڈیسا والے تو اس سے پہلے ہم آئے تھے تو ہمارا تجربہ ایسا، ہم کو چلنے بھی نہیں دیتے تھے، اتنا پوچھا تھا کہ میں کرسی چھوڑ کر میں چل دیا تھا، میں نے کہا بھائی چلیے بس کیجئے، اتنا پوچھا تھا۔ تو یہ کہاں سے ڈیسا والے شرمائے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ جی شہر کے لوگ عام طور پر اتنے ایسے نہیں ہوتے، بے تکلف ہوتے، پوچھ لیتے شہر کے لوگ۔ جی جی اگر رقم نہیں ہے پاس میں، خریدنا ہے رقم نہیں ہے لیکن دوسرا سامان اتنا ہے کہ ہماری واجب ہے، تو کس طرح اس کی شکل؟ جی اگر آدمی کو بہت زیادہ بھوک لگی ہو، بہت زیادہ برداشت سے باہر، اور گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، الا ہے کہ ڈول بیچے تو بھوک مٹے، تو کیا کرے گا؟ وہ ڈول بیچے گا اور کھائے گا، یہ کھائے گا۔ تو یہ سامان پڑا ہے، اسی سامان کی وجہ سے قربانی واجب ہے، سامان اس کے قبضے میں۔ ہاں اگر قبضے میں نہ ہو تو مسئلہ الگ ہے، اس کے قبضے میں کیش نہیں ہے، اب قربانی واجب ہے، بھوک مٹانی ہے،
تو کوئی سامان کو بیچ دو یا قرض لے لو. قرض لے کر قربانی کرو. قرض لے کر قربانی کرو گے تب بھی کوئی حرج نہیں، قربانی ہو جاتی ہے. لوگ ایسا سمجھتے ہیں قربانی کا جانور تو قرض کے طور پر نہیں لینا چاہیے، ایسا نہیں. مجبوری میں لے لیا تو اچھی بات ہے کہ کیش رقم دے دو، لیکن اگر مجبوری میں ادھار لے لیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. جی اور کوئی پوچھنا ہے بھائی؟ جی آدمی بچہ بچی بالغ ہو جائے. کبھی بچی بالغ ہو جاتی ہے 9 سال کی عمر میں. دیکھو ایک اچھی بات ان کی برکت سے مجھے یاد آ گئی. جتنے دنیا میں محدثین آئے، یہ ابھی مسئلہ چھیڑا ہوا ہے، اس پر میں کہہ رہا ہوں، سارے تقریباً محدثین کا یہ کہنا ہے کہ ہماری ماں صدیقہ بنت صدیق عفیفہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو 9 سال کی عمر میں آپ کے نکاح میں گئی تھی، تو تمام حدیث پڑھنے لکھنے والے سبوں کا کہنا ہے کہ اس وقت حضرت عائشہ بالغ ہو گئی تھی. حضرت چھوٹی بچی نہیں تھی، بالغ ہو گئی تھی. لہذا 9 سال کی عمر میں بھی بچی بالغ ہو جاتی ہے. کبھی بچہ 10-11 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ ایک صحابی ہے اور ان کے باپ عمرو بن عاص بھی صحابی ہے. یہ عجیب واقعہ ان کا کہ عمرو بن عاص کا بیٹا عبداللہ اپنے باپ سے صرف 11 سال چھوٹے تھے. صرف 11 سال چھوٹے تھے اپنے باپ سے. اس کا مطلب کیا کہ انہوں نے 11 سال کی عمر میں شادی کر لی ہوگی، تو وہ بالغ ہو گئے تھے. وہ بیٹا اپنے باپ سے، دونوں صحابی ہے، تو یہ عمرو باپ سے اپنا بیٹا عبداللہ یہ باپ سے 11 سال چھوٹا تھا. تو کبھی 11 سال کی عمر میں بھی بچہ بالغ ہو جاتا ہے. تو بچہ بالغ ہو جائے، وہ آپ کو بالغ سمجھ میں نہ ہے، مفتی صاحب آپ کو سمجھا دیں گے. اس بالغ ہونا اس کی علامتیں بتا دیں گے. اس وقت بالغ ہو گیا اور اس کے پاس یہ مال ہے تو 12 سال کی عمر سے قربانی واجب. کبھی بچہ 15 سال میں بھی بالغ ہوتا ہے، کبھی بچی 13 سال میں بھی بالغ ہوتی ہے، کبھی 10 سال میں بھی، کبھی 9 سال میں بھی بالغ ہو جاتی. بالغ ہو جائے اس کے بعد مال ہو اتنا تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. سمجھ گئے مسئلہ؟ جی ٹھیک ہے کسی سے پوچھتے رہے. جی آپ کے لیے ایسا مسئلہ ہوا ہے؟ ہو گیا ایسا؟ جی بہت سالوں کی ہے. 2-1 سال کی ہے تو ہر سال کے بدلے میں آپ کو ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی. اب خرید کر ذبح نہیں کر سکتے. جو 1-2 سال کے آپ کے ذمہ واجب رہ گئی تو ایک جانور، آپ چھوٹا جانور، حصہ بھی نہیں، چھوٹا جانور آپ سستے سے سستا لے لو، کوئی بھی حرج نہیں ہے. 3-4 ہزار کا آؤٹ سیزن میں مل جائے آپ کو، یہ سیزن میں مہنگا ملے گا تو دوسری سیزن میں آپ کو مل جائے تو وہ بکرا 4-5 ہزار کا مل گیا اور وہ کسی زکوٰۃ کے مستحق کو آپ صدقہ کر دو. اب اس کو ذبح کر کے کھا نہیں سکتے، یہ شکل رہے گی قضا کرنے کی. جی ٹھیک ہے، اچھا سوال. شرائط وہی رہیں گے جو قربانی کے؟ ہاں شرائط تو وہ بکرا آپ خریدیں گے تو وہ 1 سال کا پورا ہونا. قربانی کا جانور جیسا اس میں کوئی عیب نقص خامی نہ ہو، سال پورا ہو، وہ سب باتیں تو رہے گی. جی ٹھیک ہے، اچھا ہے. ایک مسئلہ، عقیقے کا گوشت بعض لوگ یہ سمجھتے کہ ماں باپ نہیں کھا سکتے. ہاں دیکھیے، عقیقہ کا مطلب ہوتا ہے، عقیقہ اصل میں کہا جاتا ہے، اکن کے معنی آتے چیرنے پھاڑنے کے. جب 7واں دن بچے کی پیدائش کا ہو اس وقت ہمیں اس کے سر کے بال کاٹے جاتے. ہاں یہ بالوں کو اکھیڑا گیا، کاٹا گیا، چیرا گیا، صاف کیا گیا، اس لیے اس کو کہتے ہیں اسی دن جانور ذبح ہونا. تو یہ مناسبت سے اس کا نام رکھ دیا عقیقہ. عقیقہ اس کا نام ہے کہ وہ جانور کو تم نے ذبح کر دیا، وہ بچے کی طرف سے عقیقہ پورا ہو گیا. اب اس کے گوشت سے کوئی لینا دینا نہیں، کھاؤ رکھو کسی کو دے دو، ذبح کر لیا تو عقیقہ پورا ہو گیا. اس کی ایک بوٹی بھی نہ کھاؤ، کسی کو نہ کھلاؤ، کسی کو دے دو یا نہ دو، یا مان لو کہ اس کو یوں ہی دفن کر دو، مان لو یوں ہی دفن کر دو، تب بھی خالی جانور ذبح کر لیا تو عقیقہ پورا ہو گیا.
بس عقیقہ اتنا نام ہے. اب یہ گوشت بچہ تو مرضی آپ کی، آپ کھاؤ، آپ کے ماں باپ کھائے، آپ کے گھر کے تمام لوگ کھائے، محلے کے امام صاحب کھائے، امام صاحب کو دو، مسجد کے خادم کو دو، آپ کے بھائی بہن الگ رہتے ہیں تو ان کو دو، گھر میں آپ کے ماں باپ ہے تو ماں باپ کو دو. اس میں کوئی پابندی نہیں. گوشت کچا دو، پکا کر کھلا کر دو، سب اجازت ہے اور سب کھا سکتے. امیر غریب ماں باپ رشتہ دار سب کھا سکتے. عقیقہ کے گوشت میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے. واقعی کہہ دوں میں کہہ دوں